السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مشاہدین کرام، آن لائن اور آف لائن ہم سے جڑے ہوئے سارے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول ایمان کے درس میں ایمان کے پانچویں رکن ایمان بالیوم الآخر پر ہماری گفتگو جاری ہے، اور ایمان بالیوم الآخر کے ضمن میں اشراط الساعہ اور قبر کی نعمتیں اور قبر کا عذاب، اور اس کے بعد کل کے درس میں بعث بعد الموت اور اس کے بعد کے جو مراحل ہیں حشر کے، اور پھر اس کے بعد میزان کے، ان پر گفتگو ہوئی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ یوم آخرت سے متعلق جو بقیہ امور رہ گئے ہیں، شفاعت پر ہماری گفتگو ہوگی، اور صراط کے حوالے سے، پل صراط کے حوالے سے ہماری گفتگو رہے گی، اور پھر انشاءاللہ ساری مخلوقات کا آخری ٹھکانہ جنت یا جہنم، اس سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو رکھی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو آئیے سب سے پہلے شفاعت پر گفتگو کرتے ہیں۔ شفاعت کیا ہے، اس کی قسمیں کتنی ہیں، اور اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ شفاعت کا لفظ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور ڈکشنری کے اعتبار سے شفاعت کا معنی ہوتا ہے وسیلہ اور طلب، ذریعہ اختیار کرنا اور مطالبہ کرنا۔ عرف عام میں اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی اور کے لیے بھلائی کا سوال کرنا، کسی اور کے لیے، کسی اور کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے بھلائی کا سوال کرنا۔ عرف عام میں اس کا یہ معنی لیا جاتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے پاس شفاعت کا لفظ بولا جائے، اس تعبیر کو استعمال کیا جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی اور کے لیے اللہ رب العالمین سے یہ التجا کرنا، یہ سوال کرنا کہ وہ اس غیر کے گناہ کو بخش دے۔ شفاعت اللہ کے نزدیک جب کہا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی غیر کے لیے اللہ رب العالمین سے اس غیر کے گناہوں کے بخشنے کی طلب پیش کرنا، اس کا سوال کرنا۔ تو شفاعت کا یہ معنی ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے لطف و کرم سے قیامت کے دن بعض نیکوکار لوگوں کو، اپنی مخلوقات میں سے بعض نیکوکار لوگوں کو، فرشتوں کو، رسولوں کو، اور عام مومنوں میں سے جو صالحین ہیں ان کو اجازت دے گا کہ وہ اللہ کے پاس شفاعت کریں بعض گنہگاروں کے بارے میں، بعض وہ گنہگار جو اہل توحید میں سے ہیں، اہل توحید میں سے جو گنہگار ہیں ان کے حق میں سفارش کرنے کی اللہ رب العالمین اجازت دے گا۔ شفاعت کرنے والوں کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے نزدیک، اور جن کے حق میں شفاعت کی جائے گی ان پر رحم و کرم کا اظہار فرماتے ہوئے، اللہ رب العالمین کے نزدیک شفاعت
دو شرطوں کی بنیاد پر ہی ہو سکتی ہے۔ اگر ان دو شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو شفاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان میں سے پہلی شرط جس کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا کہ اللہ رب العالمین کا اجازت دینا شفاعت کرنے والے کے لیے کہ وہ شفاعت کرے، اور اس شرط پر دلالت کرتا ہے اللہ رب العالمین کا قول سورہ بقرہ آیت نمبر 255، یعنی آیت الکرسی، جس آیت کا ایک مشہور نام ہے اور قرآن کی عظیم ترین آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے وہ ذات جو اس کے پاس شفاعت کر سکے سوائے اس کی اجازت کے، اس کی اجازت کے بغیر۔ اسی طریقے سے سورہ سبا آیت نمبر 23 میں رب العالمین فرماتا ہے کہ وَلَا تَنفع الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، شفاعت اللہ رب العالمین کے نزدیک نفع بخش نہیں ہوگی مگر اس شخص کے لیے جس کے حق میں اللہ رب العالمین نے اجازت دے دی ہو۔ یہ پہلی شرط ہے کہ اللہ رب العالمین نے شفاعت کرنے والے کو شفاعت کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے حق میں شفاعت کی جائے اس سے اللہ راضی ہو اس بات سے کہ اس کے لیے شفاعت کی جائے۔ جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے، شفاعت کی جا رہی ہے، یہ شرط ہے شفاعت کے لیے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے شفاعت کو پسند فرمائے۔ اگر اللہ رب العالمین جس کے لیے شفاعت کی جانے والی ہے اس کے حق میں شفاعت کو پسند نہیں کر رہا تو پھر شفاعت نہیں کی جا سکتی۔ یہ شرط بھی لازمی ہے، اور اس شرط پر اللہ رب العالمین کا قول دلالت کرتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 28 میں کہ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کہ شفاعت کرنے والے شفاعت نہیں کریں گے مگر اس شخص کے لیے جس کے لیے شفاعت کیا جانا اللہ پسند فرمائے۔ تو گویا جس کے حق میں شفاعت کی جائے گی اس کے حق میں شفاعت کرنے کو اللہ تعالی راضی ہو، شفاعت کرنے کے لیے اللہ تعالی اس کو پسند فرمائے، تب اس کے حق میں شفاعت کی جا سکتی ہے، ورنہ اس کے حق میں شفاعت نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ دونوں شرطیں ہیں شفاعت کے اندر، اور قرآن و سنت کے نصوص اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کسی بھی شخص کی شفاعت پر راضی نہیں ہوگا ایسے لوگوں میں سے جو اہل توحید میں سے نہیں ہیں، یعنی شفاعت صرف انہی کے حق میں اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا جو اہل توحید میں سے ہیں۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک خاص مقبول دعا کا اختیار دیا گیا، اور ہر نبی نے اپنی اس دعوت کو، اپنی اس دعا کو اس دنیا ہی میں طلب کر لیا، لیکن میں نے اپنی اس خاص دعا کو چھپا کر رکھا ہے اپنی امت کے لیے شفاعت کے دن، قیامت کے دن کے لیے اسے چھپا کر رکھا ہے اپنی امت کے لیے شفاعت کے طور پر، اور یہ انشاءاللہ ہر اس شخص کو حاصل ہوگی جو میری امت میں سے اس حال میں موت سے ہمکنار ہوا کہ وہ اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا رہا ہو۔ یہ روایت جیسا کہ آپ نے دیکھا امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر نقل فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شفاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اہل توحید کے حق میں کریں گے۔ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، یعنی ذرہ برابر بھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا رہا ہو میری امت میں سے جو آدمی ایسی حالت میں مرا تو یہ میری شفاعت اس شخص کو حاصل ہونے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے کفار کے بارے میں فرمایا کہ فما تنفعهم شفاعت الشافعین،
کہ کفار و مشرکین ان کے حق میں نفع بخش نہیں ہوگی کسی بھی شفاعت کرنے والے کی شفاعت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شفاعت جس کے حق میں کی جائے اس کا اہل توحید میں سے ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر وہ اہل توحید میں سے نہیں ہے تو پھر شفاعت اس کے لیے کی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کتاب و سنت کی دلیلوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک، اللہ رب العالمین کے پاس شفاعت قیامت کے دن کی جائے گی۔ قرآن کے اندر اس کی دلیل موجود ہے، اس کا تذکرہ گزرا۔ احادیث کے اندر اگر دیکھیں تو شفاعت کے اس بات میں ڈھیر ساری حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ انہی میں سے ایک مشہور روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وارضاہ کی روایت ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین، لمبی حدیث ہے، اس کا یہ ٹکڑا ہے کہ اللہ رب العالمین پھر فرمائے گا کہ فرشتوں نے شفاعت کر لی، نبیوں نے شفاعت کر لی، مومنین نے شفاعت کر لی، اور اب نہیں باقی بچا مگر ارحم الراحمین، سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا یعنی اللہ رب العالمین کی ذات۔ تو اللہ رب العالمین جہنم سے ایک مٹھی لے گا اور اس سے ایسے لوگوں کو نکال باہر کرے گا جہنم سے جنہوں نے کبھی بھی کوئی بھی بھلائی نہیں کی ہوگی۔ یہ روایت امام احمد نے مسند میں تیسری جلد صفحہ نمبر 94 پر نقل کی ہے، اور مصنف عبد الرزاق میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ عبد الرزاق صنعانی نے اپنی مصنف میں 11ویں جلد صفحہ نمبر 410 پر اس کو نقل کیا ہے، اور حدیث کا نمبر ان کے ہاں ہے 20,857، یعنی 20,857۔ یہاں پر اس حدیث کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شفاعت کرنے والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے کہا کہ فرشتوں نے شفاعت کر لی، نبیوں نے شفاعت کر لی، مومنین نے شفاعت کر لی۔ اس کا مطلب شفاعت یہ سارے کے سارے لوگ کریں گے۔ نبیوں کی شفاعت ہوگی، فرشتوں کی شفاعت ہوگی، اور مومنین کی شفاعت ہوگی، اور ان سب شفاعتوں کے بعد پھر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو صرف اپنی رحمت کی بنیاد پر جہنم سے نکال باہر کرے گا جنہوں نے کبھی کوئی بھلائی نہیں کی ہوگی۔ تو یہ شفاعت کرنے والوں کا اس حدیث کے اندر تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر احادیث کے اندر شفاعت کا اس بات ملتا ہے، اور اس طرح کی حدیثوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بلکہ محققین ائمہ کرام نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ شفاعت کے تعلق سے وارد احادیث تواتر کی حد تک پہنچتی ہیں، یعنی متواتر درجے کی وہ روایتیں ہیں، اور شہرت کے درجے کو پہنچی ہوئی وہ روایتیں ہیں، اور صحاح کے اندر اور مسانید کے اندر وہ حدیثیں موجود ہیں۔ صحیحین کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جہنم سے نکالے جائیں گے ہر وہ شخص جس کے دل میں رائی دانہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7439 میں یہ ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے، اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت 184 نمبر پر ہے، یعنی متفق علیہ روایت ہے۔ اس میں کیا فرمایا کہ جہنم سے نکالا جائے گا وہ بندہ جس کے دل میں رتی یعنی رائی برابر، خردل، سرسوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ بھی اس سے نکالا جائے گا۔ اب آئیے شفاعت کی قسموں کو دیکھتے ہیں۔ شفاعت کی قسمیں کتنی ہیں؟ کہتے ہیں کہ شفاعت قبول ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے دو قسموں پر منقسم ہوتی ہے۔ پہلی قسم شفاعت کی وہ ہے جو مردود ہے، یعنی ایسی شفاعت جو قابل قبول
نہیں ہے۔ اور یہ وہ شفاعت ہے جس میں شفاعت کی دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو، جس کا ذکر آپ کے سامنے گزرا۔ شفاعت کی دوسری قسم ہے وہ شفاعت جو شفاعت مقبولہ ہے، یعنی ایسی شفاعت جس میں ذکر کردہ دونوں شرطیں پائی جاتی ہوں۔ تو شفاعت کی قبول اور رد کے اعتبار سے یہ دو قسمیں ہیں۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے لیے 8 قسم کی شفاعتیں ثابت ہیں، 8 قسم کی شفاعتیں ثابت ہیں۔ سب سے پہلی، اب آئیے ترتیب وار ان 8 شفاعتوں کو دیکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 8 قسم کی شفاعتیں فرمائیں گے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پہ شفاعت عظمیٰ کا ذکر کیا جانا مناسب ہوگا۔ شفاعت عظمیٰ یعنی عظیم ترین شفاعت، سب سے بڑی شفاعت، علی الاطلاق سب سے بڑی شفاعت، اور یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی یہ شفاعت فرمائیں گے، اور یہ وہ شفاعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ اہل موقف کے لیے فرمائیں گے کہ اللہ رب العالمین ان کے درمیان فیصلہ کرنے کا آغاز کرے۔ آپ کو پتہ ہے، اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ موقف میں لوگ بالکل پریشان حالی کا شکار ہوں گے، انتہا درجے دہشت، خوف، گھبراہٹ اور اضطراب کی سی کیفیت ہوگی۔ سارے لوگ پریشان ہوں گے، بے انتہا گھبرائے ہوئے ہوں گے، اور اس میں حساب کتاب میں تاخیر ہو رہی ہوگی، جس کی وجہ سے لوگ اور بھی زیادہ سراسیمہ ہوں گے۔ تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے یہ مطالبہ کریں گے، یہ سوال کریں گے کہ اے بار الہ، تو اپنی مخلوقات کے درمیان فیصلے کا آغاز فرما۔ حساب کتاب شروع کرنے کا یہ سوال کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اور یہی مقام محمود ہے، اور یہی وہ شفاعت ہے جو صرف اور صرف ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور کسی بھی رسول کو یہ شفاعت اس شفاعت کے کرنے کا حق اللہ رب العالمین نے نہیں عطا فرمایا۔ یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، انہی کی خصوصیت ہے۔ یہ پہلی قسم کی شفاعت ہو گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ شفاعت کی 8 قسموں میں سے دوسری قسم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی، وہ شفاعت ہے جو آپ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمائیں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں، جن کی میزان پر جن کا ترازو کسی ایک طرف جھک نہیں پائے گا، نیکیوں کا ترازو اور برائیوں کا ترازو دونوں بالکل برابر ہو جائے گا، جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں برابر ہوں گی، تو اللہ رب العالمین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے کہ اے اللہ، ان لوگوں کے جنت والے پرڑے کو غالب کر دے اور انہیں جنت میں پہنچا دے، اور اللہ رب العالمین اس شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ شفاعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل 8 قسموں میں سے تیسری قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفاعت ہے جو ایسے لوگوں کے بارے میں ہوگی جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے اپنے اعمال کی بدولت۔ تو یہ شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے اللہ، گرچہ وہ لوگ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، لیکن تو انہیں جہنم میں داخل نہ فرما، اور اللہ رب العالمین اس شفاعت کو بھی قبول فرمائے گا۔ چوتھی قسم کی شفاعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی وہ اہل جنت کے بارے میں ہوگی۔ ابھی تک جو شفاعتیں ہوئی وہ تو جہنمیوں کے بارے میں تھی، لیکن اب جو شفاعت ہے یہ اہل جنت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اہل جنت
کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے کہ اے بار الہ، فلاں کا جنت میں جو درجہ ہے، جو مقام ہے، اس کو مزید بلند مقام عطا فرما. یعنی جنت میں رفع درجات کے لیے سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اور وہ شفاعت آپ کی قبول ہوگی. پانچویں قسم کی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کے بارے میں ہوگی جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ ہوگا، اللہ تعالیٰ سے سوال ہوگا کہ اے اللہ تو ان لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے. چھٹی قسم کی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کے لیے ہوں گی جن کے اوپر سزا کاٹنا واجب ہو چکا ہوگا، جن کو عذاب میں ڈالا جانا طے ہو چکا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں یہ سفارش کریں گے کہ اللہ تو ٹھیک ہے، انہیں عذاب اگر دینا مقدر ہی ہے ان کا تو عذاب دے، لیکن ان کے عذاب کو ہلکا کر دے. تو اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفاعت بھی قبول کرے گا. یعنی ایسے لوگوں کے لیے آپ کی شفاعت جن کے اوپر جن کو عذاب دینا واجب ہو چکا ہوگا، جو عذاب میں رہنا جن کا واجب ہو چکا ہوگا، ان کے حق میں آپ شفاعت کریں گے کہ اللہ تو ان کے عذاب کو ہلکا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اپنے چچا ابو طالب کے حق میں، ان کے اوپر عذاب واجب ہے اس لیے کہ وہ حالت شرک میں ان کا انتقال ہوا، اور حالت شرک میں جس کا انتقال ہوا اس کے اوپر جنت حرام ہے، تو ان کا جہنم میں رہنا طے ہے، ان کا عذاب میں رہنا طے ہے. لیکن چونکہ ان کے اسلام پر اور اہل اسلام پر احسانات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات ہیں، اور ان احسانات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں خصوصی سفارش فرمائیں گے، خصوصی شفاعت فرمائیں گے کہ اے اللہ اگر عذاب ان کے اوپر طے ہے تو عذاب اگر ٹل نہیں سکتا تو ان کے عذاب کو کم از کم ہلکا کر دے. اور اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفاعت ابو طالب کے حق میں قبول فرمائے گا. ساتویں قسم کی شفاعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ اہل جنت کے بارے میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے. آپ جانتے ہیں اس کا ذکر شاید ابھی آگے آئے گا بھی کہ جب پل صراط وغیرہ سے پار کر کے اور سارے لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا نہیں ہوگا. وہاں پر ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے شفاعت فرمائیں گے کہ جنت میں جو جنتی ہیں ان کو داخلے کے لیے دروازہ کھولا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد پھر وہ جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی. آٹھویں اور آخری قسم کی شفاعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے وہ ہے کبائر کا ارتکاب کرنے والے، گناہ کبیرہ کے ارتکاب کرنے والوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. یعنی امت محمدیہ میں سے وہ لوگ جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ان کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. جو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو چکے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کے بارے میں ہوگی، اور وہ جہنم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بنیاد پر نکالے جائیں گے. تو یہ 8 قسم کی شفاعتیں ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. اس کا اکرام، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں. اور صحیح نصوص کتاب و سنت کے ان اقسام پر اور ان شفاعت کی ان قسموں پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ شفاعت کی آٹھوں قسمیں جن کا ذکر یہاں پر کیا گیا وہ حدیث کی کتابوں میں اور عقیدے کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا جا چکا ہے. ان شفاعت کی قسموں میں سے بعض قسمیں وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، جیسے شفاعت عظمیٰ جو پہلے نمبر پہ شفاعت ذکر کی گئی. اہل موقف کے لیے اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حساب کتاب کا معاملہ شروع کیا جائے، بندوں کے درمیان فیصلے کا عمل شروع کیا جائے. تو یہ شفاعت عظمیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. اور اسی طریقے سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اپنے چچا ابو طالب کے حق میں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اہل جنت کے بارے میں کہ اہل جنت کو اللہ رب العالمین جنت میں داخلے کی اجازت دے۔ تو یہ ساری جو قسمیں ہیں یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، اور ان قسموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اور بعض قسمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزید ذکر کی گئی ہیں 8 قسموں میں سے، ان میں سے بعض قسمیں وہ ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی انبیاء اور صالحین شریک ہیں، جیسے اہل کبائر کی سفارش کرنا، اہل کبائر کے حق میں شفاعت کرنا، اور اس کے علاوہ جو بقیہ دوسری اقسام ذکر کی گئی ہیں اہل علم کے درمیان ان میں اختلاف ہے، اور ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ خاص ہونے کا ذکر اہل علم نے کیا ہے۔ تو شفاعت کی یہ تفصیل ہے، اور اس کی مزید تفاصیل عقیدے کی مطول کتابوں میں اور احادیث شریفہ کے اندر موجود ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس کے بعد کا مرحلہ، اور وہ ہے صراط۔ شفاعت کے بعد اب پل صراط کے حوالے سے جو نصوص وارد ہیں ان پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ صراط، اس کی صفت کیا ہے، اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ عربی زبان میں صراط واضح راستے کو کہا جاتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے صراط عربی زبان میں واضح راستے کو کہا جاتا ہے، اور شرعی اعتبار سے الصراط جو کہا جاتا ہے یہ اس پل کو کہا جاتا ہے جو جہنم کی پشت پر بنایا جائے گا، جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا، جس پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کا گزر ہوگا، ساری کی ساری خلقت اس پر گزر کرے گی۔ اور یہ صراط یہی اہل محشر کا راستہ ہوگا جنت تک پہنچنے کے لیے۔ اسی کے بارے میں قرآن نے کہا ہے، وہ آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ کتاب و سنت کی دلیلیں صراط کے اثبات پر موجود ہیں۔ صراط کا اثبات جس میں کیا گیا ہے، قرآن و سنت کی دلیلیں اس سلسلے میں واضح موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، سورہ مریم آیت نمبر 71 اور 72 میں ہے کہ تم میں سے نہیں ہے کوئی مگر اس پر اترنے والا ہے، اس پل پر اترنے والا ہے، یعنی پل صراط پر۔ تمہارے رب نے یہ حتمی فیصلہ کر دیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم متقیوں کو نجات دے دیں گے اور ظالموں کو اسی جہنم کے اندر اوندھا کر کے ڈال دیں گے، اوندھا کر کے اسی میں چھوڑ دیں گے۔ اکثر مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اس آیت میں جہنم پر وارد ہونے سے مراد جہنم کے اوپر جو پل صراط ہوگا اس پر وارد ہونا ہے، اس پر اترنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، نہیں ہے تم میں سے کوئی مگر اس پر اترنے والا۔ ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے جہنم کی طرف، یعنی تم میں سے ہر شخص جہنم پر اترے گا۔ تو جہنم پر اترنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جہنم کے اندر جائے گا، بلکہ وہ پل جو جہنم پر بنا ہوا ہوگا اس پل پر اترنا ہوگا، کیونکہ وہ پل جہنم کی پشت پر ہوگا، اور اس پر اترے بغیر جنت کی طرف پہنچنا ناممکن ہوگا۔ اسی لیے
جتنے بھی اولین اور آخرین ہیں، جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں اور جو قیامت تک آنے والے ہیں، ان تمام کو یعنی پوری خلقت کو اس پل پر ہو کر کے ہی گزرنا ہے، اور پھر جو متقین ہوں گے اللہ رب العالمین ان کا بیڑا پار کر دے گا، اور جو ظالمین ہوں گے وہ وہیں پر لپک لیے جائیں گے، جہنم کی خوراک بن جائیں گے۔ اور یہ تفسیر اس آیت کی یہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود اور کعب احبار اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے منقول ہے۔ صحیحین میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے جس میں رؤیت کا اور شفاعت کا تذکرہ ہے، اور اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ پھر پل کو لایا جائے گا اور اسے جہنم کی پشت پر رکھ دیا جائے گا۔ ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ پل ہوگا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہایت پھسلن والی جگہ ہوگی جس پر آکڑے لگے ہوں گے اور کانٹے لگے ہوں گے، اور وہ جو آکڑے اور جو کانٹے اس پر دونوں طرف سے لگے ہوں گے وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے، لوگوں کو نوچ رہے ہوں گے۔ تو مومن اس پر ایسے گزرے گا جیسے پلک جھپکے، اور ایسے گزرے گا جیسے بجلی چمکے، اور ایسے گزرے گا جیسے تیز آندھی، اور ایسے گزرے گا جیسے تیز رفتار گھوڑے، اور ایسے گزرے گا جیسے سوار گزرتے ہیں۔ تو ان میں سے ایسے ہوں گے جو پورے طور پر بچ کر کے نجات پا جائیں گے، اور بعض وہ ہوں گے جو نجات تو پا جائیں گے لیکن بچ کر کے نہیں، بلکہ زخمی ہو کر، زخم ہو کر نجات پائیں گے۔ اور ان میں سے تیسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے، جہنم کی خوراک بن جائیں گے۔ ان میں سے آخری بندہ جو پار اترے گا وہ لڑکتے پڑکتے گھسٹتے پسٹتے پار اترے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل بیان فرمائی پل صراط پر اہل ایمان کے گزرنے کی، کہ ان کے درجات کے اعتبار سے، وہ اپنے نیک اعمال کے اعتبار سے، اپنی تقوی اور طہارت کے اعتبار سے، اپنی صالحیت کے اعتبار سے، ان میں سے بعض وہ ہوں گے جو پل صراط کو پلک جھپکنے کی دیری میں کے وقفے میں پار کر لیں گے، اور بعض وہ ہوں گے جو بجلی چمکنے کی رفتار سے، برق کی رفتار سے، بجلی کی رفتار سے اس کو پار کر لیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جو تیز چلنے والی ہوا کی رفتار سے اس پل کو پار کر لیں گے، اور بعض وہ ہوں گے جو تیز رفتار گھوڑے کی رفتار سے پل کو پار کریں گے، اور اس کے بعد وہ ہوں گے جو عام سواری کی رفتار سے اس کو پار کریں گے۔ یہ کیٹیگریز ہیں پل صراط پر لوگوں کے، اہل ایمان کے پل صراط کو عبور کرنے والوں کی۔ اور ظاہر سی بات ہے جو جتنا زیادہ وقت لے گا پار کرنے میں وہ اتنا زیادہ زخمی ہو کر کے پہنچے گا، یہ بدیہی چیز ہے۔ اس لیے کہ پل صراط کے دونوں طرف جو آنکڑے لگے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے جو آبی جہاز ہوتے ہیں، جو سمندری جہاز ہوتے ہیں، ان کو جب کہیں روکنا ہوتا ہے تو لنگر پانی کے اندر ڈالا جاتا ہے، لنگر کے اندر آنکڑے لگے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوہے کے کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے کے آنکڑے جہنم کے وہ پل صراط کے دونوں طرف جہنم سے نکل کر کے اٹھ رہے ہوں گے اور گر رہے ہوں گے، اٹھ رہے ہوں گے اور گر رہے ہوں گے، اور وہ پل صراط پر جانے والوں کو تیزی کے ساتھ لپک کر کھینچ رہے ہوں گے۔ تو جو جتنی تیزی سے گزرے گا وہ اتنا کم اس کی لپیٹ میں آئے گا، وہ اس قدر کم زخمی ہوگا، اور جو جتنی زیادہ تاخیر کرے گا
وہ اتنا زیادہ زخمی ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے اپنے ایمانی قوت کی بنیاد پر جیسے ایمان کی قوت ہوگی اس کے اعتبار سے وہاں پر رفتار ملے گی۔ تو جن کی اسپیڈ، جن کا ایمان کمزور ہوگا ان کی اسپیڈ کم ہوگی، اور جن کی جتنی اسپیڈ کم ہوگی وہ اتنا زیادہ زخمی ہو کر پہنچیں گے، اور آخر میں وہ لوگ بچیں گے جن کے پاس سرے سے ایمان ہوگا ہی نہیں، اور وہ سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو یہ پل صراط کی تفصیلات ہیں جن کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پل صراط سے صحیح سلامت پار کر دے۔ اور پل صراط اس کی تفصیل احادیث میں آئی ہے کہ بہت تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے۔ ان میں سے بعض باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں کہ پل صراط اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ پل صراط ہے اور نیچے جہنم رہے گی، یعنی جہنم کے اوپر وہ پل ہوگا، اور اس پل کی صفت کیا ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ دھاردار۔ تلوار کی جو دھار ہوتی ہے، تلوار کی جو تیزی ہوتی ہے اس سے زیادہ تیز ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس طرح کے پل پر جو جتنا وقت لگائے گا اتنا زیادہ خود پل کی وجہ سے بھی زخمی ہوگا وہ، اس لیے کہ تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز پل صراط ہے، اس کی دھار ہے، اور بال سے بھی زیادہ باریک ہے، اور پھر اس کے اوپر مستزاد یہ کہ پھسلن ہوگی، وہاں پر پیر ٹکنے والا نہیں ہوگا، پیر پھسلے گا، اس پر قدم ٹک نہیں پائے گا سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے قدموں کو اللہ رب العالمین ٹکا دے گا۔ اور پھر یہ کہ وہ ظاہر سی بات ہے جہنم کے اوپر جب ہوگا تو جہنم کے اوپر کا حصہ جیسا کہ روایات میں آتا ہے انتہا درجے تاریک ہوگا۔ جہنم کی آگ اتنی بھڑکائی گئی ہے، اتنی بھڑکائی گئی ہے، اتنی زیادہ تیز ہے کہ اس کے اوپر کا حصہ شدت آنچ کی شدت کی وجہ سے اور اس کی حدت کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہوگا۔ تو اس سیاہی کے اندر یعنی اماوس کے رات سے بھی تاریک وہ تاریکی ہوگی جو جہنم کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی، اور اس تاریکی میں یہ صراط نصب ہوگا جو بال سے بھی باریک اور تلوار سے بھی تیز دھار کا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس پر گزریں گے کیسے انسان۔ اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس نہایت گھٹا ٹوپ تاریکی میں پل پر جو لوگ اہل ایمان گزریں گے ان کو اللہ رب العالمین ان کے ایمان اور ان کے اعمال صالحہ کے اعتبار سے روشنی مہیا کر دے گا۔ جس کا جتنا زیادہ نیک عمل ہوگا اس کی روشنی اتنی تیز ہوگی، اور روشنی جس کی جتنی تیز ہوگی اس پر گزرنے کی رفتار اس کی اتنی تیز ہوگی۔ اسی لیے منافقین کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ان کے یہاں روشنی تو رہے گی نہیں کیونکہ ان کا اعمال صالحہ ہے نہیں، تو وہ سامنے جو اہل ایمان گزر رہے ہوں گے ان کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ اے بھیا ذرا سا رک جا، تیری روشنی سے ہم بھی تھوڑا سا فائدہ کشید کر لیں، لیکن کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، لوگ وہاں روشنی اپنے ایمان کی قوت کے اعتبار سے عطا کیے جائیں گے، اور وہ پل صراط پر اپنے ایمان کی مضبوطی کے اعتبار سے تیز رفتاری سے گزریں گے جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔ اور منافقین کا ذکر سورہ حدید کے اندر آیا ہے، کس طریقے سے وہ کہیں گے کہ انظرونا نقتبس من نورکم، تو وہ کہیں گے وہ نہیں کہیں گے، کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ یہ پل صراط کی تفصیلات اس کی اور احادیث کی کتابوں میں اور عقیدے کی کتابوں میں اس کی مزید تفصیلات کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر اس کا اتنا ہی بیان کافی ہے۔ اب آئیے آخری پڑاؤ پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ پل صراط سے گزرنے کے بعد اب ساری کی ساری مخلوق پہنچ جائے گی
जो बच करके पहुँचेगी जन्नतियों अहले जन्नत में यानी जन्नत में जाने वाले लोग वही निजात पा करके जन्नत पुल सिरात के पार उतरेंगे। अब पुल सिरात के पार उतरने के बाद अब फिर जन्नत में दुखूल का मामला है। तो अब आइए इस फसल में जन्नत क्या है और जहन्नम क्या है इसके बारे में कुछ तफसीलात और उसकी सिफात और उस पर ईमान लाने की कैफियत के बारे में कुछ गुफ्तगू हम करते हैं। ईमान बिल यौमिल आखिर के ज़िम्न में सबसे अहम चीज़ जिस पर ईमान लाना ज़रूरी है वो है जन्नत और जहन्नम। जन्नत ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के सवाब का घर है और ये उन लोगों के लिए अल्लाह ने बनाया है जो अल्लाह के हुक्म की फर्माबरदारी करते हैं। जन्नत वाक़े कहाँ है? कहते हैं इसकी जगह आसमान, सातवें आसमान में है, सिदरतुल मुंतहा के पास। इसका मौक़े कहाँ है? सातवें आसमान में, सिदरतुल मुंतहा के पास। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह नज्म आयत नंबर 13 ta 15 में फरमाता है कि वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नतुल मअवा का ठिकाना बताया कि ये कहाँ है। ये सातवें आसमान पर सिदरतुल मुंतहा के पास है। अच्छा, अब आइए जन्नत के दराजात कितने हैं? कहते हैं कि जन्नत के 100 दराजात हैं। जन्नत के 100 दराजात हैं। हर दर्जे के दरमियान, हर एक दर्जे से दूसरे दर्जे के दरमियान की दूरी इतनी है जितनी आसमान और ज़मीन के दरमियान की दूरी। जैसा कि सही बुखारी के यहाँ सही बुखारी में रिवायत आई है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत बयान करते हुए फरमाते हैं कि आपने फरमाया कि जन्नत में 100 दर्जे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें अपने रास्ते में जिहाद करने वालों के लिए तैयार फरमाया है। उनमें से हर 2 दर्जे की दरमियान की दूरी ऐसे है जैसे आसमान और ज़मीन के दरमियान की दूरी। ये रिवायत सही बुखारी 2790 नंबर की हदीस है। और जन्नत का सबसे आला दर्जा फिरदौस है, अल फिरदौसुल आला। और उस जन्नत के ऊपर अर्श है जहाँ से जन्नत की नहरें फूटती हैं। जन्नत के अंदर बहने वाली सारी नहरें वहीं से फूटती हैं, यानी अर्श के पास से। और सबसे ऊपर का जो दर्जा है, जन्नत के 100 दर्जात में से सबसे ऊपर का जो दर्जा है उस जन्नत का नाम है जन्नतुल फिरदौस या अल फिरदौसुल आला। और जन्नत के अंदर जितनी नहरें हैं जन्नत फिरदौस, और उसके ऊपर अर्श है, और जन्नत की जितनी नहरें हैं वो सब वहीं से फूटती हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो हदीस जो इससे पहले गुजरी है, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम सवाल करो अल्लाह से जन्नत का तो फिरदौस का सवाल करो, इसलिए कि वो जन्नत का दरमियानी और जन्नत का आला दर्जा है, और उसी के ऊपर रहमान का अर्श है, और उसी से जन्नत की सारी नहरें फूटती हैं। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जैसा कि साहिल इब्न साद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में आया है सही बुखारी के अंदर। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत बयान करते हुए कहते हैं कि आपने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। उनमें से एक दरवाज़ा है जिसे रैयान कहा जाता है, जिससे सिवाय रोज़ादारों के कोई और दाखिल नहीं होगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले जन्नत के लिए जन्नत के अंदर वो नेमतें तैयार कर रखी हैं जो न किसी आँख ने देखा होगा, न किसी कान ने सुना होगा, और ना ही किसी इंसान के दिल पर उसका कभी खटका गुजरा होगा। ये जन्नत की मुख्तसर तफसील है। जहन्नम के बारे में आइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको और हमारे सारे मुताल्लिक़ीन को, सारे रिश्तेदारों को अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे पनाह दे। जहन्नम क्या है? जहन्नम अल्लाह की सज़ा का घर है, दायमी सज़ा का घर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे
کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقین کے لیے. اور منافقین جب ہم یہاں کہتے ہیں تو منافقین سے مراد وہ وہ لوگ نفاق والے جن کا نفاق اعتقادی تھا. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ نفاق اعتقادی بھی ہوتا ہے اور عملی بھی ہوتا ہے. تو یہ جہنم ٹھکانہ دائمی ہے کس کے لیے؟ اعتقادی منافقین کے لیے اور مشرکین کے لیے اور کافرین کے لیے. اور اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہے گا، جن گنہگاروں کے لیے، موحدین میں سے جن گنہگاروں کے لیے چاہے گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان کے گناہوں کے اعتبار سے. لیکن یہ کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے جہنم میں نہیں ہوں گے، یہ اپنے گناہوں کے بقدر اس جہنم کے اندر رہیں گے، پھر ان کا ٹھکانہ جنت ہو جائے گا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العالمین شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا، اور شرک سے کم تر جس قبیل کے بھی گناہ ہوں گے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا معاف فرما دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بندہ مشرک نہیں ہے، اگر موحد ہے اور معصیتوں کا مرتکب ہے، تو وہ جہنم میں اگر جائے گا بھی، اس لیے کہ ضروری نہیں کہ جائے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اہل معاصی کو بھی بخش دے، اللہ کی مشیت کے اوپر ہے. لیکن اگر ان کا جانا مقدر ہو ہی گیا، تب بھی وہ صرف اتنی مدت جہنم میں رہیں گے جتنی مدت ان کے گناہوں کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اس میں رکھنا چاہے گا. پھر ان کا ابدی ٹھکانہ جنت بن جائے گا. جہنم کی جگہ کہاں پر ہے؟ کہتے ہیں جہنم 7ویں زمین کے اندر ہے. جہنم کا ٹھکانہ یا جہنم کا مقر واقع کہاں پر ہے، موقع کہاں پر ہے؟ 7ویں زمین کے اندر، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وارداہما سے منقول ہے. اور جہنم کے بھی درکات ہیں، جیسے آپ نے سنا کہ جنت کے درجات ہیں، یعنی ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک. جہنم کے درکات ہیں، یعنی نیچے در نیچے، نیچے در نیچے، نیچے کی طرف اترتے ہوئے. تو عربی زبان میں جو نیچے کی طرف جا رہی ہو چیز اس کو درکات کہتے ہیں، اور جو اوپر کی طرف جا رہی ہو اس کو درجات کہتے ہیں. تو جنت کے درجات ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں جہنم کے جو درجات ہیں ان کو درکات کہا جاتا ہے. نیچے کی طرف، مزید نیچے کی طرف چلے جائیں گے. تو جہنم کے درکات ہیں، ان میں سے بعض سے نیچے ہے. عبد الرحمن ابن اسلم کہتے ہیں کہ جنت کے درجات بلندی کی طرف چڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جہنم کے جو درجات ہیں وہ نیچے کی طرف گرتے چلے جاتے ہیں، گہرائی میں اترتے چلے جاتے ہیں. اور سب سے نچلا جو درجہ ہے، جس کو درک کہا ہے عربی زبان میں، سب سے نچلا جو طبقہ ہے وہ ہوگا منافقین کا ٹھکانہ، یعنی مشرکین کے بھی بعد. جیسا کہ قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہوگا. جہنم کے 7 دروازے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ حجر کے اندر آیت نمبر 44 کہ لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. دنیا کی جو آگ ہے یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ یہ دنیا کی آگ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی حدیث میں، جسے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تمہاری آگ یعنی دنیا کے اندر جس آگ کو تم لوگ جلاتے ہو، یہ تمہاری آگ یہ 70 حصوں میں سے، جہنم کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے. اب آئیے تھوڑی سی گفتگو اس پر ہو جائے کہ جنت اور جہنم پر ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ 3 چیزوں کے ذریعے سے
جنت اور جہنم پر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ پہلی بات تو اس بات کا اعتقاد کہ جنت اور جہنم یہ حق ہے، اور جنت یہ متقیوں کا ٹھکانہ ہے، اور جہنم یہ کافروں کا اور منافقوں کا ٹھکانہ ہے۔ اس بات کا اعتقاد رکھنا، اس کے ذریعے سے ہم جنت اور جہنم پر ایمان کو ثابت کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے ہم جنت اور جہنم پر ایمان لانے والے کہلا سکتے ہیں۔ تین چیزوں کو ماننا ضروری ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ آپ اس بات کو مانیں کہ جنت اور جہنم واقعتاً یہ چیز ہے، اور واقعتاً اللہ رب العالمین نے اسے تیار کر رکھا ہے۔ جنت متقیوں کا گھر ہے، جہنم اللہ رب العالمین نے کافروں اور منافقین کے لیے تیار کیا ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا کہ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہماری نشانیوں کے ساتھ، ان قریب ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ جب جب ان کا چمڑا جل جائے گا یا پختہ ہو جائے گا، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم اس کی جگہ پر دوسرے چمڑوں کو ڈال دیں گے ان پر، تاکہ عذاب کے چکھنے کا وہ سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے۔ ان اللہ کان عزیز حکیمہ، یقیناً اللہ رب العالمین غلبہ اور حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اسی کے بالمقابل وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ہم انہیں ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 56 اور 57 یہ آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ ان دونوں آیتوں سے پتہ چلا کہ جنت اہل تقویٰ کا ٹھکانہ ہے، متقین کا ٹھکانہ ہے، اور جہنم اللہ رب العالمین نے کفار اور منافقین کے لیے بنا رکھی ہے۔ تو اس بات کا یقینی اعتقاد رکھنا یہ ضروری ہے، اور اگر کوئی رکھے گا اس طرح کا عقیدہ، تب کہا جا سکتا ہے کہ وہ جنت و جہنم پر ایمان رکھتا ہے۔ دوسری چیز یہ جو جنت و جہنم کے حوالے سے ایمان میں داخل ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ جنت اور جہنم دونوں ابھی بھی موجود ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرے گا آگے چل کر، نہیں، وہ ابھی موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جنت کے بارے میں فرمایا وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت تیار کر دی گئی متقیوں کے لیے، تیار کی جا چکی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 کا حصہ تھا جو اب پڑھا گیا آپ کے سامنے۔ جہنم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 24 میں فرمایا کہ اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ دونوں تیار کی جا چکی ہیں، وہ آلریڈی اس وقت موجود ہیں۔ اس بات کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ صحیحین میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی حدیث سے روایت ذکر کی گئی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانکا تو دیکھا کہ ان میں اکثر لوگ، جنت میں جب جھانکا تو ان میں جنتیوں کی اکثر تعداد دیکھا میں نے کہ محتاجوں کی ہے، محتاج لوگوں کی ہے، فقراء کی ہے۔ اور جہنم میں جھانکا تو ان میں سے اکثر جو جہنمی تھے وہ ہم نے کن کو دیکھا؟ عورتوں کو دیکھا، یعنی جہنمیوں میں عورتوں کی تعداد کو میں نے زیادہ دیکھا، اور جنتیوں میں فقراء اور مساکین کی تعداد کو زیادہ دیکھا۔ یہ روایت جیسا کہ آپ کو بتایا گیا متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری میں 3241 نمبر اور مسلم میں 2738 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ تیسری چیز جس کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارا ایمان جنت و جہنم پر ہے، کہ ہم یہ اعتقاد رکھیں کہ جنت اور جہنم دونوں ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ان میں کسی کو فنا ہونا نہیں ہے۔ یہ تینوں باتیں جب مانیں گے تب ہمارا ایمان جنت و جہنم کے حوالے سے مکمل ہوگا۔ اعتقاد الدوامہما و بقائہما وانہما لا تفنیان ولا یفنی من فیہما، ان دونوں کو ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، اس بات کا اعتقاد رکھنا، وہ دونوں ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والی ہیں، کبھی فنا نہیں ہوں گی، نہ وہ فنا ہوں گی
اور نہ ان میں رہنے والے فنا ہوں گے. یعنی نہ جنت فنا ہوگی، نہ جنت والے فنا ہوں گے، نہ جہنم فنا ہوگی اور نہ جہنم میں رہنے والے جہنمی فنا ہوں گے. یہ اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے، تب ہم جا کر کے جنت اور جہنم پر ایمان رکھنے والے کہلا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جنت کے بارے میں فرمایا خالدین فیہا، کہ اس کے اندر وہ لوگ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. تو ہمیشہ ہمیش کیسے رہیں گے اگر جنت فنا ہو جائے گی؟ بھئی جنت وہ لوگ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اس سے لازم آتا ہے کہ جنت بھی رہے گی، اس لیے کہ وہ جنت ہی میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. تو جنت اگر ہمیشہ ہمیش رہے گی تبھی تو وہ ہمیشہ ہمیش رہ پائیں گے. تو اس آیت سے کیا سمجھ میں آیا کہ جنت کے جو لوگ رہنے والے ہیں وہ بھی ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور جہاں وہ لوگ رہ رہے ہیں وہ جنت بھی ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہے. سورہ نساء آیت نمبر 13 کا ٹکڑا تھا یہ. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جہنم کے بارے میں سورہ جن آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا. تو جہنم میں ہمیشہ ہمیش تب رہے گا نا جب جہنم بھی ہمیشہ ہمیش رہے. تو یہ لازم و ملزوم ہے. اسی لیے کہا کہ جنت ہمیشہ رہے گی اور اہل جنت بھی ہمیشہ رہیں گے، جہنم ہمیشہ رہے گی اور جہنم والے بھی ہمیشہ رہیں گے. وہ ہمیشہ دوام کے طور پر، وہ کبھی فنا ہونے والی چیز نہیں ہے. اس بات کا اعتقاد رکھنا بھی جنت کے بارے میں بھی اور جہنم کے بارے میں بھی ضروری ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو فرمایا جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یہاں پر نافرمانی سے مراد کفر ہے، اس لیے کہ یہاں پر آگے کہا گیا کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. تو جو معصیت کا ارتکاب کرے، کفر سے کمتر کی معصیت ہو اگر، تو وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کو وہاں سے نکلنا ہے. ابدی ٹھکانہ جہنم صرف کفار و مشرکین کا اور منافقین کا ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی. امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. تو آبادہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر جو نافرمانی ہے اس سے مراد شرک ہے، اس سے مراد شرک ہے. شیخین نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضاہما سے روایت بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اہل جنت کو جنت میں داخل کر دے گا اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کر دے گا. پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنے والا کہے گا کہ اے اہل جنت موت نہیں ہے، اور اے اہل جہنم موت نہیں ہے، یعنی فنا نہیں ہے. اب فنا ہے ہی نہیں، نہ انسانوں کو اور نہ انسان جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اس جگہ کو، لا موت، موت ہی نہیں ہے سرے سے. اب وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتٍ كُلٌّ خَالِدٌ فِيمَا هُوَ فِيهِ. ہر شخص ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہے جس حالت میں بھی وہ ہے. اگر نعمتوں میں ہے تو نعمتوں میں ہمیشہ رہے گا، اگر عذاب میں ہے تو عذاب میں ہمیشہ رہے گا. تو ان تین باتوں کا اقرار ضروری ہے، تب جا کر کے ہمارا جنت اور جہنم پر ایمان مکمل ہو سکتا ہے. ان تینوں باتوں کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے جنت اور جہنم پر ایمان لانے والا اگر اپنے آپ کو کہلانا ہے، یا اپنے آپ کو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت اور جہنم پر ہمارا ایمان ہے تو یہ تینوں باتیں ہمیں ماننا ضروری ہیں. اب آئیے یوم آخرت پر ایمان کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں، ایمان بالیوم الآخر کے فوائد کیا ہیں. کہتے ہیں یوم آخرت پر ایمان کے ڈھیر سارے فوائد ہیں ایک مومن کی زندگی میں، ان میں سے چند یہاں پر بیان کیے جاتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یوم آخرت پر ایمان رکھنے سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی حرص انسان کے اندر پیدا ہوگی. اس دن ثواب کی رغبت کرتے ہوئے انسان نیک اعمال کو انجام دے گا، اور اللہ کی معصیت سے دور رہنے کا ملکہ اور جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا تاکہ اللہ کے عذاب سے اس دن اپنے آپ کو بچا سکے. یہ سب سے پہلا فائدہ.
دوسرا فائدہ یہ کہ ایک مومن اپنے لیے تسلی کا سامان فراہم کرتا ہے یوم آخرت پر ایمان کے ذریعے سے، ان چیزوں کے عوض میں جو اس سے فوت ہو جائیں دنیا کی نعمتوں میں سے۔ دنیا کی نعمتوں میں سے اب آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص کو ہر نعمت نصیب نہیں ہوتی، تو انسان کو جو نعمتیں نہیں ملی ہیں اس کے ان نعمتوں کے بارے میں اس کو تسلی ہو جاتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں نہ صحیح، اللہ رب العالمین اس دنیا میں ہمیں اس کو مقدر کر دے۔ تو اس دنیا میں پانے کی جو ایک امید ہے اور اس کا یقین ہے، اس کی وجہ سے انسان اس دنیا میں اس نعمت کے نہ ملنے کی وجہ سے جو حرمہ نصیبی کا اس کا احساس ہے، جو حسرت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کو تسلی مل جاتی ہے کہ وہ نعمت جو یہاں پر نہیں ملی اس دنیا میں اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے گا۔ تیسری چیز یہ کہ جنت اور جہنم یہ یوم آخرت پر ایمان سے ایک مومن کے اندر اللہ رب العالمین کے کمال عدل اور انصاف کا شعور بیدار ہوتا ہے، اس طریقے سے کہ اللہ رب العالمین ہر ایک کو اس کے عمل کے بقدر اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کا شعور پیدا ہوگا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر کس درجہ مہربان ہے۔ تو یہ فوائد ہیں یوم آخرت پر ایمان کے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو یوم آخرت پر اور یوم آخرت میں پیش آنے والی ساری چیزوں پر ایمان اس طریقے سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو ان سارے مراحل میں کامیاب و کامران فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے کسی کو بھی جنت سے محروم نہ کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس الاعلیٰ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور ہمارے سارے متعلقین کو، ہمارے سارے رشتہ داروں کو، ہمارے سارے وہ رشتہ دار جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور جو اللہ رب العالمین نے جن کو باقی رکھا ہے اور جو آنے والے ہیں، اور سارے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین جنت الفردوس نصیب فرمائے اور ہماری معصیتوں کو، ہمارے گناہوں کو اللہ رب العالمین بخش دے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔